پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ہلری کلنٹن کہتی ہے کہ ایمن الظواہری پاکستان کے اندر موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں ہم یہی کہتے تھے، پھر اسامہ بن لادن نکل آیا۔ پارلیمان کہتی ہے کہ آپ نے ڈرون حملے نہیں کرنے، ہمیں سلالہ پر اپالوجی دیں۔ وہ کہتے ہیں جی اپالوجی آپ کو نہیں ملے گی، ڈرون حملے ہم کرنے ہی کرنے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو ملک کے اندر ہونا چاہیے، وہ کل لندن کے دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے رد عمل کا اس گھمبیر خارجہ پالیسی کی صورتحال پر ہم عمران خان کے کل کے جلسے میں سے ایک آپ کو ٹکڑا سنواتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پر یہ افتاد آتی کہ ہمارے کہے پر عمل درآمد امریکہ نہ کر رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے، آئیے سنتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کی ریزولوشن مانتا کون ہے؟ کیا انہوں نے ڈرون اٹیک کے خلاف ریزولوشن کی تھی؟ انہوں نے ڈرون اٹیک کے خلاف ریزولوشن کی تو کیا امریکہ نے ان کی بات مان لی؟ آپ کو تھوڑی تو اگر شرم ہوتی، اگر تحریک انصاف اسمبلی میں ہوتی اور ہماری ریزولوشن کیا ہمارا فیصلہ ہوتا کہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستانی سیاحیوں کے پر بم نہیں مار سکتا، اگر کوئی کرتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ان کو نہ روک سکتے ہم ان اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسمبلی جو اپنی ریزولوشن منوا نہیں سکتی اس کی کون فکر کرتا ہے، اس کی کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہوتا تو ہم نہ روک پاتے تو اسمبلیوں سے ریزائن کر دیتے۔ اجاز یہ ہم سولوشنز کی تلاش کر رہے ہیں، جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے بھی یہی سولوشن آ رہا ہے کہ اگر ہم روک نہیں سکتے تو کم از کم اسمبلیوں سے ریزائن کر دیتے۔ ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ مطلب یہ آپ خیال اور رہنمائی کدھر سے حاصل کریں پھر ہم؟ دیکھیے، اگر وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے، اس کے بعد ایک نئی حکومت آ جاتی، وہ بھی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتی، تو یہ تو واقعی کوئی جو ہے حل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفتر خارجہ ہے، منسٹری آف ڈیفنس ہے، ہمارے کچھ تھنک ٹینکس بھی ہیں، اس پہ بیٹھ کے کوئی پالیسی جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ جب کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں تو آپ نے پوزیشن لینے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس پوزیشن لینے کیا اس کا آپ فالو اپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فالو اپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں کیا آپ ان کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی۔ اب مثلا یہ نیٹو سپلائی لائن کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر جو سارا بیانیہ جو حکومت کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے امریکہ سے کہا ہے کہ سلالہ کے سلسلے میں معافی مانگیں گے تو یہ معاملہ کھلے گا۔ اب یہ جو ہے یہ درست بات اس لیے نہیں تھی کیونکہ جو نیٹو سپلائی ہے اس میں صرف دو طرفہ تعلقات کا معاملہ نہیں ہے امریکہ اور پاکستان کے، اس میں بہت سارے اور ایسے ممالک شامل ہیں جن کی فوجیں یا ریپرزنٹیشن ہے افغانستان میں، جن میں ترکی بھی شامل ہے اور بہت سارے ایسے ممالک شامل ہیں، یو اے ای بھی شامل ہے، ایسے بہت سارے ممالک شامل ہیں جن کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اور جن کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اب اس بیانیے کو دیکھیں نا، جس طریقے سے اس کو ایک رنگ دیا گیا، لیکن وہ اپالوجی امریکی تو اپالوجی دے رہے تھے نا۔ ہاں، اس وقت کہا گیا، جس وقت امریکیوں نے کہا تو کہا گیا کہ جی جو پارلیمنٹری ریویو ہے وہ ہو جانے دے تو اس کے بعد ہوگا معاملہ۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو، کہ ہم نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں امریکہ اور ہمارے مفادات جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ لیکن اعجاز یہ بیٹھ کے فیصلے یہ سارے ہوئے ہیں نا، کوئی نہیں، یہ تو دیکھیں نا، طلعت یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمان کے اندر، بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، بیٹھ کے ریزولوشن پاس کیے ہیں، سوچ وچار کر کے کیے ہیں، بیٹھ کے کیا مراد؟ نہیں، طلعت بات یہ ہے کہ یہ ویسے تو بیٹھے ہوئے تھے فزیکلی، لیکن یہ ادروائز جو ہے یہ فیصلے جس طریقے سے ہوئے یہ کھڑے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر آپ کو بزنجر صاحب کوئی ریکمنڈیشن اس وقت دینی ہوگی اس تمام گھمبیر صورتحال میں سے نکلنے کے لیے، ایک ریکمنڈیشن، قابل عمل ریکمنڈیشن، اسمبلیوں سے استعفے والے نہیں، کوئی اور ریکمنڈیشن، وہ کیا ہو؟ اگر ایک چیز کا اضافہ کر دوں بزرجو صاحب سے، چونکہ آپ نے ریکمنڈیشن مانگی، یہ جو معاملہ ہے نا ظواہری کا اور اس کے اوپر جو بیان آیا ہے،
اور جس پہ ہماری وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہے تو ہمیں بتائیے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ظواہری کے بارے میں ان کے پاس جو بھی معلومات ہوں گی وہ آپ کو نہیں دیں گے، پیریڈ. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ معلومات وہ جب اس کو میچور کر لیں گے تو وہ ظواہری کے اوپر حملہ کریں گے. اب اس حملے کی نوعیت کیا ہوگی، لیکن وہ کریں گے ضرور اور وہ یونیلیٹرل ہوگا. یونیلیٹرل. اچھا لیٹ می بزنس صاحب جی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر ہمارے پاس کیا آپشن. گو اہیڈ بتائیے. طلعت بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری ہم بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لیڈرشپ کو، میں دونوں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں. میں نے ایک جگہ لفظ کیا حکومت اور عسکری قیادت، تو آپ نے کہا کہ کسی نے کہا کہ آپ حکومت اور عسکری قیادت کیوں بولتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اب ایک کلیئر کٹ ان دونوں کو مل کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا. ملے تو تب نا، کہ اگر نہیں ملیں گے نہیں ملتے نا آپس میں، ٹھیک ہے نا. یہ فیصلہ دونوں کو مل کے کرنا، یو آر ان اس جنگ میں ہو یا جنگ میں نہیں ہو. اگر جنگ میں ہو تو پھر آپ کو وہی فیصلے کرنے ہوں گے جو اس جنگ کی ضرورت. لیکن اس سے پہلے دونوں کو آپس میں ملنا ضروری ہے نا. تو آپ کی ریکمنڈیشن بنیادی ہے کہ آپس میں فیصلہ ان دونوں کا ہونا چاہیے. جی آپ کو تو اعتماد نہیں ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ان دونوں کا جب تک فیصلہ ایک نہیں ہوگا آپ یہی گھومتے رہیں گے. پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لیں اندرونی طور پر. دیکھیے جی، چاہے فوج ہے، سیاسی حکومت ہے، دونوں پاکستان ہے اور دونوں پاکستان کے لیے اس میں وفاداری کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑا شکوک و شبہات ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، شکوک و شبہات ہیں. ہر وقت پرائم منسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں. اس دن بھی ہمیں بٹھا کے کہہ رہے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے میرے بیٹے کے خلاف ایفرڈین کا کیس چلا دیا ہے. وہ تو کہتے ہیں وہ جو حج کیس تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف چلائے. ملک اس طرح تو نہیں چلتے. دیکھیے جی، سیاستدانوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ تو ہے جو کوئی کسی سوچ کو. آپ کی ریکمنڈیشن ہے کیا ہوگی اس وقت؟ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے اپنا پالیسی بنایا ہے، جو اسمبلی سے پاس کروایا ہے، ہم اس کو سیاسی استحکام دینا چاہیے. ہم سارے مل کے اور مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہم جو دلدل میں گئی ہیں اس سے ایک دم ہم نہیں نکل سکتے. اس کے بہت سارے، صرف پاکستان اور امریکہ بھی نہیں ہے، اس میں انڈیا کی بھی مفادات ہیں، اس میں چائنا کی بھی. 20 سیکنڈ میں مجھے آنسر دیجیے. عمران خان صاحب کی بات پہ تو میں یہ کہوں کہ وہ انگلش میں تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈرون حملے ٹھیک ہے، یہ جاری ہونا چاہیے. بہت جگہوں پہ کہا ہے کہ اگر یہ اس طرح اگر اس طرح کا دیکھیں میں خود تنقید کرتا ہوں، لیکن انڈائریکٹ انہوں نے ایسا کہا انگریزی میں نہیں اور اردو میں اسپیچ کرتے. دیکھیے جی، لیکن میں اس ایک ایکسٹرینیس ایلیمنٹ آئے. گو ہے وزیر جو صاحب نے بڑی بنیادی بات کی ہے کہ عسکری قیادت کی وجود کو گورنمنٹ کو ماننا پڑے گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایشو ریزالو کرنے پڑیں گے. کیونکہ سول گورنمنٹ دعوے تو بہت کر لیتی ہے لیکن پریکٹیکلی جب عملی طور پہ ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں میں آپ کو اکثر عسکری قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر پھر جو ہے کام خراب ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پروسیس میں اب فاٹا کا میں آپ کو کہہ دوں، یو ڈونٹ بی سرپرائز اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ 9-10 سال میں آج تک کوئی کنسلٹیشن ان علاقے کے لوگوں سے اور ریپریزنٹیٹیو سے نہیں ہوئی ہے کہ یہ ایشو کیا ہے اور اس کا حل کیسے نکلے گا. اس طرح ملک نہیں چلتے، نظام نہیں چلتے کبھی نہیں. تھینک یو سو ویری مچ ناظرین. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا نے اپنی پالیسی واضح رکھی ہوئی ہے، ان کے ذہن میں کوئی بہام نہیں ہے. ہمیں ابھی یہی نہیں پتا کہ آپس میں کس نے کس وقت بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے. ان حالات میں تو ویسے ہی پالیسی بنے گی جیسی بن رہی ہے. اللہ کرے یہ تبدیل ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ تبدیل ہوگی. اللہ حافظ.